السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ الرحمن آج کے اس لیسن میں سورۃ آل عمران آیت 175 کا ترجمہ اور معنی کی مختصر سی وضاحت ہم پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما سوائے اس کے نہیں، ذالکم یہ شیطان یخوف اولیاءہ تم کو ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے، فلا تخافوہم تم ان سے خوف زدہ نہ ہونا، وخافونی اور مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین اگر تم ہو مؤمن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ سوائے اس کے نہیں، یہ وہ شیطان ہی ہے جو تم کو اپنے دوستوں کے ذریعے ڈراتا ہے، سو تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ہی ڈرو بشرطے کہ تم ایمان والے ہو۔ پیاری بہنوں، اللہ کے حکم سے اور اس کی توفیق سے آج کے اس لیسن میں ہم فیئر کو ڈسکس کریں گے۔ خوف اور انسان کے جو ہیومن ایموشنز ہیں، ان ایموشنز میں ایک بڑی پاور ہوتی ہے، محبت میں، نفرت میں، انتقام میں، اپریسیشن میں، اور اسی طریقے سے انسان کے ایک پریمیٹیو بیسک ایموشنز جو کہ اس کے اندر ہیں، اس کو کسی سے سیکھنے نہیں پڑتے، وہ بائی برتھ بائی ڈیفالٹ اس کے اندر ہیں۔ ان میں ایک ایموشن ہے خوف۔ جب انسان خوف زدہ ہوتا ہے تو وہ ایک مخصوص انداز میں بیہیو کرتا ہے، مطلب آپ کسی انسان کو، بڑے سے بڑا پاورفل انسان بھی ہے، جس بڑے سے بڑا پاورفل کوئی جانور ہے، اس کو کسی چیز کا خوف لاحق کرتا ہے، وہ خوف میں ایسی جان یا طاقت ہوتی ہے کہ اس سے وہ ایسے کام کروا لیتا ہے جو وہ عام حالات میں انسان نہیں کرتا۔ اب ہم لیٹس میک اے لسٹ آف دا تھنگس دیٹ میک اس فیئرفل۔ ہم کسی کی بڑے کا جو آپ سے اتھارٹی میں اور عہدے میں اور رتبے میں بڑا ہو اور وہ اس پوزیشن میں ہو کہ وہ آپ کو نفع یا نقصان پہنچا سکتا ہو، تو ہم اس کا خوف دل میں رکھ لیتے ہیں، مروب ہو جاتے ہیں، اسے خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اس خوف کو اگر آپ دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو یہ خوف بنیاد ہے تمام پرائیویٹ یا جو پبلک نوکریوں کی، کہ ہمیں باس عجیب غریب قسم کے مطالبات بھی وہ ان امپلائیز سے ایکسیپٹ کروا لیتے ہیں کہ نوکری نہ چلی جائے۔ اس خوف سے ہم اس بڑے کی ہر بات مانتے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی پاورفل کوئی آرمی ہے، کوئی پاورفل دنیا میں ملک ہے، کوئی جس کے پاس جتنی زیادہ اتھارٹی ہوگی نا، ہم اس بندے سے اتنا ہی خوف محسوس کریں گے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے کہ جس بندے کو توحید پر کام کرنے کا موقع مل جائے تو وہ کسی بھی بڑے کے خوف میں مبتلا نہیں ہوتا، اس کا خوف اللہ کی ذات کے تابع ہو جاتا ہے اور باقی سب انسانوں کے خوفوں سے وہ بے خوف ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ اقبال نے یہ کہا تھا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ انسان کی جو سوشل لائف ہے، پھر وہ اس کو خوف میں مبتلا کرتی ہے، کیونکہ انسان کی نیچر ہے کہ وہ اپریسیشن چاہتا ہے۔ جب وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جو سوشل سٹینڈرڈز کے خلاف ہوتا ہے تو بھی وہ خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں سوشلی رد نہ کر دیا جاؤں، ریجیکٹ نہ کر دیا جاؤں، لوگ یہ نہ کہیں، لوگ میرے بارے میں کوئی بیڈ کمنٹس پاس نہ کریں، میں ایک سوشل نارمز اور سوشل سٹینڈرڈز کے مطابق چلوں۔ اس قسم کے خوف کی وجہ سے لوگ ہمیشہ ان لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں جو کہ ذرا انفلوئنشل ہوں، جن کے ٹرینڈز ان ہوں، جو سوسائٹی میں اکنالج کیے جاتے ہوں، اور یہ سوچ کہ میجورٹی از اتھارٹی بالکل غلط ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم
خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب جب انہوں نے اپنی موومنٹ کا آغاز کیا تھا تو وہ چند لوگ تھے. تو ہمیں سوشل جو ایک پریشر ہے وہ ہم برداشت نہیں کر سکتے تو ہم سرنڈر کر دیتے ہیں. یہ خوف اللہ کہتا ہے نکالو کہ تمہیں صرف مجھے راضی کرنا ہے اور کسی کی رضا کا حصول تمہیں نہیں چاہیے. اگر تم نیکی کے راستے پر چلتے ہو اور چند لوگ تمہیں اپریشیٹ کرتے ہیں اور میجورٹی تمہیں برا سمجھتی ہے تو یہ خوف ذہن سے نکال دو کہ لوگ کیا کہیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مدح فرمائی ہے ان لوگوں کی جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں اور اسی راستے پر استقامت اختیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مدح فرمائی ہے ان لوگوں کی جو کسی بڑے کی اتھارٹی سے ڈرتے نہیں اور اللہ ہی کے حکم کو اپنا مطمئن نظر رکھتے ہیں, اسی کی رضا کو کے حصول کی کوشش کرتے ہیں. آسیہ جو کہ زوجہ فرعون تھی, وہ ایک ایسے بادشاہ کی بیوی تھی جو کہ اپنے وقت کا جابر ترین مطلق العنان حکمران تھا, لیکن اس نے اس کی حکومت سے اور اس کی اتھارٹی سے اقتدار سے کوئی بھی مرعوب نہیں ہوئی, اور اس نے اس کے ونجنی من فرعون وعملہ, یا اللہ مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے. پھر اس کے بعد ہم خوف کرتے ہیں کسی پیارے کی ناراضگی کا. ہم جسے محبت کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. تو یہ سارے خوف اللہ کہتے ہیں میرے تابع کرو. اگر کوئی بڑا جس کی اتھارٹی کے خوف سے تمہیں خوف زدہ ہو کر اس کی بات ماننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہو تو اللہ سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس کو بڑا مانو, اس کی اتھارٹی کا خوف کرو. کیونکہ إِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اللہ کے علاوہ کوئی نیکی کو دینے والا نہیں, اللہ کے علاوہ کوئی برائی کو روکنے والا نہیں. اللہ جس کے لیے نیکی کا ارادہ کر لیتا ہے اس کو نیکی مل جاتی ہے. اللہ جس کے لیے برائی پہنچانے کا ارادہ کر لیتا ہے اس کو وہ برائی پہنچ جاتی ہے. پھر اننون کا خوف, آنے والے وقت میں کیا ہوگا, کل کیا ہوگا, مستقبل میں کیا ہوگا, اس خوف سے نجات پانے کے لیے بہت سے لوگ بہت سے پلانس لیتے ہیں, انشورنس کرواتے ہیں. تو انسان کی جو اس کی پرسنالٹی کی ڈفرینٹ اس میں تھریڈس ہیں, اس میں ویوڈ ہے یہ خوف. یہ کووڈ کا خوف ہے, اننون کا خوف ہے, قدرتی آفات کا خوف ہے. آنے والے وقت میں ہمیں یہ خوف ہے کہ ہم مر جائیں گے تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. ہمیں یہ خوف ہے کہ بھوک نہ آ جائے, ہمارے پاس تو اتنے تھوڑے سے پیسے رہ گئے ہیں, کل کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے جب ہمارا رشتہ جڑتا ہے نا اور ہم اللہ کو سمجھ لیتے ہیں, توحید ہمارے اندر آ جاتی ہے, تو یہ سارے خوف نکل جاتے ہیں. اللہ کی اتھارٹی کو جب ہم جان لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ ہمیں توکل کے راستے پر چلا کر یہ بتاتا ہے مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ ہر تنگی سے آسانی کا اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْهُ, اور وہاں سے اس کو رزق پہنچاتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا. جبکہ دوسری طرف انما ذالکم الشیطان, شیطان یخوف اولیاءہ, اپنے دوستوں سے تمہیں ڈراتا ہے. شیطان کیا کہتا ہے, انما شیطان تمہیں, الشیطان یعدکم الفقر, اللہ تمہیں اپنی طرف سے فضل کا وعدہ کرتا ہے اور شیطان تمہیں فقر و فاقہ سے ڈراتا ہے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ, شیطان تمہیں فحش کا حکم دیتا ہے. شیطان تمہیں وہ تمام کام کرنے کا حکم دیتا ہے جو اللہ کے حکموں کے برخلاف ہیں. تو جو خوف کی کیفیت ہے اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ بھی یہاں پہ بتا دیا کہ اپنی توحید پہ کام کیجیے. قرآن نے, اسلام نے انسانوں کے خوف کو صرف ایک واحد اللہ کے سامنے سرنڈر کرنے کا حکم دیا کہ اللہ کو پہچانو. سب سے پہلے خوف زدہ کسی سے ہم کیوں ہوتے ہیں, ہم اس کی اتھارٹی کو جانتے ہیں تو ہم خوف زدہ ہوتے ہیں. کوئی آپ کا رزق لینے کی ایبیلٹی نہیں رکھتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. کوئی کسی انسان کو زندگی نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے. کوئی کسی انسان سے زندگی چھین نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. کوئی کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. کوئی کسی کے نفع کو روک نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. یہ سوچ لیں, پھر سوچ لیں گے تو پھر آپ
چھوٹے چھوٹے خداؤں کے آگے سر تسلیم اور چھوٹے چھوٹے انسانوں کے سامنے کہ خوف سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں گے. یہ باعث کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ڈیوٹی پر مامور ہے، زیادہ آزمائش میں ہے، اس لیے مجھے اس سے خوف نہیں کرنا. میرے سسرال میں یہ ریلیشن کیا ہے، میری ساس، میری نند اور کوئی، یہ کیا کر لے گا میرے لیے؟ جب تک اللہ نہ چاہے. ان کی سازشیں مجھے کیا نقصان پہنچا سکتے ہیں جب تک اللہ نہ چاہے. یہ خوف جو ہے نا ہمارے اندر، اس کو نکالنے. پھر ہمیں ان نون کا خوف ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ وما اصابکم من مصیبت، جو کچھ بھی تمہیں مصیبت پہنچتی ہے تو وہ پہلے سے کتاب میں لکھی گئی ہوتی ہے. تو تقدیر پر یقین رکھنے سے ہمارا یہ خوف ختم ہو جاتا ہے. کل کیا ہوگا، جو لکھا ہے وہی ہوگا. اللہ نے جو میری تقدیر میں لکھ دیا وہ ہوگا. اس لیے اس خوف سے نکال لیں اپنے آپ کو. یہ بیماری نہ کہیں لگ جائے، کہیں کاروبار نہ میرا خراب ہو جائے، کہیں میری اولاد نہ کو کچھ نہ ہو جائے، کہیں مجھے کچھ ہو گیا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا. یہ خوف انسان کو، اس سے اپنے آپ کو نکالیں. یہ بے خوفی انسان کے لیے کو بہت بڑی نعمت ہے جو درویش بندوں کو اللہ نصیب کرتا ہے. کسی سے خوف ہی نہیں کرتے اللہ کے علاوہ. بڑے سے بڑا کوئی ان کے سامنے حکمران آ جائے، کوئی آ جائے، وہ پرواہ نہیں کرتے. پھر اس کے بعد ہمیں خوف کس چیز کا ہونا چاہیے؟ پھر ہم ان دونوں چیزوں سے تو بے خوف ہو گئے. ہاں ہمیں خوف ہے، ہم کسی پیارے کی ناراضگی کا خوف کرتے ہیں. ہم جن سے محبت کرتے ہیں ہمیں خوف ہوتا ہے کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے. یہ خوف بھی اللہ کے تابع کریں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو مؤمن ہیں اللہ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور جن سے ہم محبت کرتے ہیں ہمیں خوف ہوتا ہے کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے ہم سے. تو پھر اللہ کی ناراضگی کے خوف سے، اور اس کی ناراضگی کا جو ہے مظہر کیا ہے، اس کی دوزخ. تو اس خوف کو اللہ نے ریگولیٹ کیا دوزخ کی پوری ڈسکرپشن دے کر کہ دوزخ میں اتنی سخت سزائیں ہوں گی، دوزخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک مستقل عذاب ہوں گے، لعنت ہوگی، رحمت سے دوری ہوگی. ان باتوں کو بتایا تاکہ اللہ ہمیں خوف زدہ کرے کہ ہم ان راستوں پر نہ چلیں جو ہمیں ہمارے رب کو ناراض کرتے ہیں. تو سمجھ لیجئے کہ خوف بھی قرآن پاک میں اس کو ڈیل کیا گیا ہے، اس کو چیلنج، اس کو چینلائز کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے ماننے والوں کو یہ بات سمجھائی ہے کہ اپنے سب ایموشنز میں کام کیجئے. محبتیں، نفرتیں، خوشی، دکھ، خوف، حیرانی، ان سارے جذبات کو ریگولیٹ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان سب جذبات کو خالص کر. ہمیں اللہ سے اتنی محبت محسوس ہو کہ ہم یہ سوچ بھی نہ سکیں کہ ہم کوئی ایسا کام کریں گے جس سے اللہ ناراض ہو جائے گا. تو محبت جب، تو یہ خوف جو ہے یہ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے محبت سے، یا اللہ سے خوف اس کی اتھارٹی کو جان کر. یہ جو سی سی ٹی وی کیمراز جہاں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں وہاں پہ مزدور جو ہے وہ کام میں ڈنڈی نہیں مارتے. تو آپ کو یہ احساس ہی نہیں کہ وہ بصیر ہے، سمیع ہے، وہ علیم ہے. جب ہمارے بیسک عقیدے میں پرابلم ہے، جب ہمیں پتہ ہے ہی نہیں کہ اللہ کی سماعت کیا ہے، اس کی بصارت کیا ہے، وہ کیا چیز ہے، اس کی طاقتیں کیا ہیں. میرے اور آپ کے اندر ایک چپ انسٹالڈ ہے میری پیاری بہنوں. جو کرتے ہیں، جو بولتے ہیں، جہاں جاتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اس میں آٹو ریکارڈ ہو رہا ہے. فرشتے اس کو لکھ رہے ہیں. یہ چیز آج کے دور کے انسان کو سمجھنا آسان ہو گئی ہے. یہ چیز پرانے دور کے انسانوں کو سمجھنا مشکل تھی. اب یہ آسان ہو گئی ہے. وائی فائی کنیکشن ہے، آپ اپنے موبائل سے لوکیشن دیکھ لیتے ہیں، آپ جہاں پہ بھی کہیں چلے جائیں آپ کو ٹریس کر لیا جا سکتا ہے. آپ کے موبائل کے اندر کہ وہ جو انسٹالڈ ہے اس سسٹم سے آپ کو ایف آئی اے والے ٹریس کر لیتے ہیں. یہ آپ کی سم سے آپ کو پہچان لیا جاتا ہے. یہ انسانوں کے بنائے ہوئے نظام ہے جو کہ پرفیکٹلی کام کرتے ہیں. انسان کہیں چھپ نہیں سکتا. تو کیا اللہ کا نظام ہوگا؟ تو وہ خوف ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے. اس کی عظمت اور طاقت کا احساس خوف پیدا کرتا ہے. تو جب وہ خوف پیدا کرتا ہے تو اللہ اسی ٹائم اس خوف کو ریگولیٹ کر لیتا ہے. اس سے
ایسے نہیں آپ نے ڈرنا جیسے کسی جابر بادشاہ سے ڈرتے ہو، اس سے ایک پیارے ریلیشن میں ڈرنا ہے کہ یہ تو مجھ سے محبت کرنے والا، دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والا میرا ریلیشن ہے، مجھے اس کی ناراضگی کا خوف کرنا ہے۔ تو آپ کو شیطان ڈراتا ہے، آپ کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے، آپ کے اندر خوف والے جذبات پیدا کرتا ہے، آپ کے اندر ایسی سوچیں پیدا کرتا ہے کہ آپ فزیکل، آپ سائیکلوجیکل، آپ سوشل پریشرز میں جائیں، آپ خوف محسوس کریں، آپ لوگوں کے سامنے سرنڈر کریں، آپ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کریں اس خوف سے نکلنے کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا، کیسے نکلیں گے اس شیطان کے پنجے اور چنگل سے؟ قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس، کہہ دیجئے میں اس اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جو ملک ہے، بادشاہ حقیقی ہے، کوئی نہیں ہے، اسی کی تو لیجسلیشن ہے، وہی تو حکمرانی کرتا ہے کائنات کے ذرے ذرے پر، الہ الناس، اور خالی حکمرانی ہی نہیں کرتا، وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ لوگ اسی کی پناہ تلاش کریں، کیونکہ الہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ گھبرا کر جس کی پناہ ڈھونڈی جائے۔ تو ہم گھبرا کر بھاگتے ہیں واپس اللہ کی طرف کہ ہمارا سیفٹی والو تو اللہ تو ہے، ہماری لائف جیکٹ تو اللہ تو ہے۔ من شر الوسواس الخناس، کس چیز سے گھبرا کر ہم واپس بھاگے ہیں اللہ کی طرف؟ اس بار بار لوٹ کر آنے والے اس شیطان کے وسوسوں سے جو کبھی کسی چیز کے بارے میں سوچ ہمارے ذہن میں ڈالتا ہے، کبھی کوئی وسپر کرتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں جا کر بے وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، اور یہ شیطان کس فارم میں ہوں گے؟ ہر نیگیٹو بات آپ تک پہنچانے والا، ہر نیگیٹو پروپوگنڈا کرنے والا، ہر نیگیٹو رپورٹنگ کرنے والا، ہر نیگیٹو خبر پہنچانے والا، ہر سچویشن میں آپ کو پینک کرنے والا، سنسیشن پھیلانے والا، یہ بندہ ہے شیطان، اللہ نے قرآن میں بتا دیا۔ تو اس لیے میری پیاری بہنوں، یہ خوف سے اپنے آپ کو جان چھڑائیں، بے خوفی بڑی نعمت ہے جو اللہ والوں کو ملا کرتی ہے۔ دل میں مرعوبیت اور روب، یہ اللہ تعالیٰ اپنی نصرت کرتا ہے ان مومنین کے لیے جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر چکے ہوں، ان کا روب ہوتا ہے جیسے اللہ کا روب ہے، کیونکہ ہم اس کے دوست بن جاتے ہیں۔ اور جو اللہ سے کہ خوف سے اپنے آپ میں اللہ کو اپنے خوف، اللہ تعالیٰ اپنے خوف کو اللہ کے تابع نہیں کرتا، پھر اس کو قدم قدم پہ خوف برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ اس کو ایک اللہ کے سامنے اگر اس نے سر اطاعت خم کرنا منظور نہیں کیا تو اس کو قدم قدم پہ پھر چھوٹے خداؤں کے سامنے اپنا سر جھکانا ہی پڑے گا۔ خوف سے اس کو نجات نہیں مل سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں یہ بتایا فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي، ہر وہ شیطان جو آپ کو نیگیٹو سائڈ پہ لے کر جا رہا ہے، آپ کو حالات کی تجزیہ نگاری کے نام پر، آپ کو تسلیوں کے نام پر بس گفتگو کر رہا ہے اور اس میں نیگیٹیوٹی ہے، اس میں سوچوں میں پازیٹیو چیز نہیں ہے، ان سے اپنے آپ کو روک لیں، کیونکہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کے راستے پر چلتے رہنے کی تلقین کرنے والے لوگ، حق کی تلقین کرنے والے لوگ، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں ان خوفوں سے نجات دے۔ اور جب ہم اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہوں تو بھی چھوٹے بچے ہیں جن کے ان کے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت کو راسخ کر کے صرف اسی کا خوف پیدا کیجیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بچوں کو مت ڈرائیے، یہ چھوٹے خوف ان کے اندر نفسیاتی طور پر کمزوریاں پیدا کرتے ہیں۔ ان کو اللہ کی ذات کا عظمت کا ادراک دے کر یہ بات سمجھائیں کہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرنا، دنیا میں کسی سے نہیں ڈرنا، صرف ڈرنے کے لائق ایک ہی ہستی ہے اور وہ اللہ ہے۔ کسی کی ناراضگی کا خوف نہیں کرنا اللہ کے علاوہ۔ اگر اللہ تعالیٰ راضی ہے تو پھر سے کوئی پرواہ نہیں کہ دنیا میں کتنے لوگ آپ سے ناراض ہیں، اتنے لوگ ناراض ہو جائیں کہ آپ کو اٹھا کر آگ میں پھینک دیا جائے تو اس اللہ کی دوستی کی وجہ سے وہ آگ پہ گل و گلزار ہو جائے گی۔ اس لیے یہ باتیں ہمیں اپنے بچوں کو سمجھانی ہیں،
یہ باتیں ہم نے خود اپنے آپ کو سمجھانی ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق نصیب فرما اور اس کی برکت کو زندگیوں میں داخل فرما. آمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.